الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. آپ کی مقدس ذات ہم سب کے لیے ایک عظیم معجزہ ہے، اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے جن کو ہم سنت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. تو جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، تو آپ کا جو مبارک نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں. آپ کا جو مبارک نام ہے محمد، اس محمد کے نام کی کئی برکت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین کا نام محمد ہے اور آسمانوں کا نام احمد. ہم سب کی طرح نہیں ہے جیسے ہم لوگ اپنی اولاد کا نام رکھ لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد بخاری شریف کی روایت کے مطابق اللہ کا رکھا ہوا نام، اللہ کا دیا ہوا نام ہے آپ کا محمد اور احمد. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد کے نام سے پوری سورت اتاری. 26ویں پارے میں سورہ محمد کے نام کی سورت، اور پورے قرآن میں محمد کے نام سے 4 جگہ پر اللہ نے اپنے نبی کو یاد کیا. اور آپ کا دوسرا نام احمد ہے. یہ آپ کے دونوں ذاتی نام ہیں. ایک ہوتا ہے صفاتی نام، ایک ہوتا ہے ذاتی نام. اللہ کے رسول کے 2 ذاتی نام ہیں، محمد اور احمد. محمد کے نام سے قرآن میں 4 جگہ پر اللہ نے اپنے نبی کو یاد کیا، اور احمد کے نام سے 28ویں پارے میں اللہ نے اپنے نبی کو 1 مرتبہ یاد کیا. دونوں ناموں سے اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو یاد کیا. یہ آپ کے ذاتی نام. اس کے علاوہ صفاتی نام محمد رسول اللہ کے بہت سارے. یہ اللہ کا رکھا ہوا نام ہے محمد اور احمد. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے: سمو باسمی ولا تکنوا بکنیتی. میرے نام سے نام رکھو، میری کنیت سے کنیت مت رکھو. پیٹ نیم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کنیت. اللہ کے رسول نے فرمایا میری کنیت سے آپ لوگ مت رکھو کنیت، لیکن میرا جو نام ہے محمد اور احمد، ان ناموں سے تم اپنا نام رکھو. پھر محمد کے نام کی برکتوں پر، احمد کے نام کی برکتوں پر کئی روایتیں موجود ہیں. بعض لوگوں نے اس میں غلو کر کے کئی ایسی روایتیں اپنی طرف سے بھی بنا لی، من گھڑت روایتیں بھی اپنی طرف سے بنا لی. لیکن محمد اور احمد کے نام میں میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب برکتیں رکھی. اب دیکھیے، محمد ہو یا احمد ہو، دونوں نام کا جو اوریجنل میننگ ہے اور اوریجنل مادہ، ہم لوگ جو بچوں کو گرامر پڑھاتے ہیں، عربی گرامر، اس میں یہ بات پڑھاتے ہیں کہ اس میں اوریجنل لفظ کون کون سے، اوریجنل حرف کون کون سے. تو محمد ہو یا احمد ہو، دونوں میں اوریجنل لفظ جو ہے وہ ہا میم
میم اور دال ہے، اور اس کا لفظ بنتا ہے حمد، اور حمد کے معنی ہے تعریف۔ حمد کے معنی تعریف کیا ہے؟ دنیا میں کسی انسان کی تعریف کے لیے، اچھے اخلاق کے لیے، اچھے کیریکٹر کے لیے، عمدہ صفات کو بیان کرنے کے لیے جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں، اللہ نے وہ تمام میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ کو عنایت فرمائی۔ لہذا آپ سے بڑا قابل تعریف اس کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ محمد بنایا ہی گیا ہے محمود سے۔ محمود کے معنی تعریف کیا ہوا، یعنی آپ کی مبارک ذات وہ ذات ہے کہ پوری کائنات کے اندر آپ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، آپ کے ذکر کو ہم نے اونچا کر دیا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں پر اللہ کا نام لیا جائے گا وہیں پر فوراً محمد کا نام لیا جائے گا۔ جہاں ایک طرف اشہدو ان لا الہ الا اللہ ہے تو دوسری طرف واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اور آپ پوری دنیا کی جغرافیہ کو سامنے رکھیں گے کہ کون سا کنٹری، کون سا ملک کہاں پر واقع ہے، کہاں پر نمازوں کے اور اذانوں کے ٹائم کیا کیا ہے، ان چیزوں کے اگر آپ ایک فہرست بنائیں گے تو دنیا کے 24 گھنٹے میں کوئی سیکنڈ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان نہ ہو رہی۔ یہ خدا کی قدرت دیکھیے میرے بھائی، 24 گھنٹے کی ایک ایک سیکنڈ کو آپ تقسیم کرو تو پوری کائنات کے اندر کوئی سیکنڈ ایسا نہیں جاتا، پوری 24 گھنٹے کا ایک سیکنڈ ایسا نہیں جاتا کہ اس سیکنڈ میں اللہ کی تعریف یا اذان نہ ہو رہی۔ 24 گھنٹے کا پہلا سیکنڈ شروع ہوتا ہے انڈونیشیا سے، اور 24 گھنٹے کا آخری سیکنڈ ختم ہوتا ہے انڈونیشیا سے۔ اب دنیا کی جتنا جو گھڑی کا جو ٹائم ہے اور ٹائم کا جو علم رکھنے والے لوگ ہیں ٹائمر کا، ان لوگوں سے معلوم کیجیے، پوری ترتیب بنائیے، ایک سیکنڈ آپ کو پوری دنیا میں ایسا نہیں ملے گا کہ اس سیکنڈ میں دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان نہ ہو رہی ہو، اور جہاں اذان ہوگی اللہ اکبر ہوگا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ ہوگا، وہیں پر واشہدو ان محمد رسول اللہ ہوگا۔ یہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، آپ کے ذکر کو ہم نے اونچا کر دیا ہے۔ آپ کا نام محمد رکھنا یہ چچا ابو طالب یا دادا عبد المطلب کا کرشمہ نہیں ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا نام ہے محمد۔ محمد بنایا ہی گیا ہے محمود سے۔ محمود کے معنی تعریف کیا ہوا، اور اللہ کے رسول کا دوسرا نام کیا ہے ذاتی؟ احمد۔ احمد کا جو لفظ ہے عربی گرامر کے حساب سے ہم لوگ اس کو سینٹینس دیتے ہیں اس میں تفضیل۔ اس میں تفضیل کا مطلب کسی چیز کی اگر بڑھوتری بیان کرنی ہے تو جہاں بڑھوتری اسٹاپ ہو جاتی ہے اس سے آگے بڑھوتری آپ نہیں کر سکتے، اس کو ہم عربی میں اس میں تفضیل کہتے ہیں۔ مطلب سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اللہ کی تعریف سب سے زیادہ کرنے والا ہے تو محمد رسول اللہ۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں سب لوگ اپنے اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ابھی تک حساب کتاب شروع نہیں کیا ہوگا، سب انتظار میں ہوں گے کہ اللہ حساب کتاب شروع کرے۔ سورج بالکل 2 نیزے کے برابر سر پہ آ چکا ہے، پسینے میں شرابور ہے، کب حساب کتاب شروع ہوگا؟ سب لوگ انتظار کریں گے، اور رہتے رہتے جب باری آئے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کیا کریں گے؟ روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے سامنے عرش کے پاس جا کر سجدے میں گر جائیں گے، اور ایسے ایسے الفاظ سے اللہ کی تعریف کریں گے جو کائنات میں آج تک کسی نے سنی نہیں ہوگی۔ ایسے الفاظ اللہ اس تعریف سے پسند ہو کر فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھا لیجیے اور مانگیے آپ کیا مانگنا چاہیے۔ تو سب سے زیادہ اس سرزمین پر، اس کائنات میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں اللہ کی کوئی تعریف سب سے زیادہ کرنے والے ہیں تو محمد رسول اللہ ہے۔ اسی لیے آسمان میں آپ کا نام احمد ہے، زمین میں آپ کا نام محمد ہے۔ اور کتنی سینیارٹی ہے آپ دیکھیں گے تو احمد میں 4 حرف، اللہ میں 4 حرف،
اللہ کے اندر بھی 4 حرف ہیں تو محمد کے اندر بھی آپ کو 4 حرف ملیں گے۔ اللہ کے لفظ میں 2 حرف ڈبل آئے ہیں، لام ڈبل آیا ہے تو محمد میں بھی 2 میم ڈبل آئے۔ اللہ کے نام میں تشدید ہے تو محمد کے نام میں بھی تشدید ہے۔ اللہ کا نام اگر آپ بولو گے تو بند جھگڑا کھلے گا، محمد کا نام بولو گے تو جو کھلا ہوا جھگڑا ہے وہ بند ہوگا۔ پتا چلا انسان میں اور اللہ خالق اور مخلوق میں فاصلہ جو اگر ہو رہا ہے تو اللہ کے لفظ کے بولنے سے اور اسی کو ملانے کا نام کام کرتا ہے محمد۔ کئی صفات بیان کی گئی ہے میرے بھائی، اور اس نام کی بڑی برکتیں بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سیرت کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سیرت حلویہ۔ سیرت حلویہ میں لکھا ہے کہ جس گھر کے اندر 1 یا 2 بیٹے 3 بیٹے کا نام محمد ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور اس کے باپ کو جنت میں داخل کرے۔ سیرت حلویہ حوالے کے ساتھ یہ بات آپ کو بتاتا ہوں۔ امام مالک علیہ الرحمہ بہت بڑے امام ہیں جن کے فقہ کے اندر ان کے فالوور ہیں۔ آپ دیکھیں گے مکہ اور مدینہ میں ہم لوگ جاتے ہیں تو نماز پڑھنے کے مسائل کے اندر وہاں کے لوگ جس کو فالو کرتے ہیں وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ پوری زندگی مدینہ میں نکال دی، مدینہ سے باہر نہیں نکلے، صرف حج کرنے کے لیے مکہ آئے تھے، حج کے ارکان پورے ہو گئے، سیدھے مدینہ چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ جب پیشاب کرنے کی نوبت آتی مدینہ سے باہر جاتے، ایک پیر مدینہ میں ایک پیر مدینہ کی سرحد کے باہر رکھتے، وہیں پر پیشاب کرتے۔ کہتے کہ اس لیے میں ایسا کرتا ہوں اگر میری موت آ جائے تو کم از کم میرا ایک پیر مدینہ میں۔ دنیا کے اس زمانے کے بڑے بڑے بادشاہوں نے، ایران کے بادشاہ، روم کے بادشاہ، شام کے بادشاہوں نے امام مالک علیہ الرحمہ کو بڑے بڑے روپے اور پیسوں کی لالچ دے کر اپنے ملک میں بلایا کہ تھوڑے وقت کے لیے ہماری کنٹری، ہمارے ملک میں آئیے اور لوگوں کو رہنمائی کیجیے۔ کہا کہ سب کچھ گوارا ہے، مدینہ چھوڑنا گوارا ہے۔ پوری زندگی مدینہ کے اندر نکال دی امام مالک علیہ الرحمہ۔ انہوں نے ایک روایت بیان کی اپنی کتاب کے اندر، جس گھر کے اندر محمد کے نام کا بچہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر والوں کو اور اس کے پڑوسیوں کو محمد کے نام کی برکت سے روزی عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی روایت ہے۔ مالک فرماتے ہیں اس گھر والوں کو اور اس کے پڑوسیوں کو محمد کے نام کی وجہ سے برکت عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائی ہم غریب ہیں، ہم غریب ہیں میرے بھائی۔ محمد رسول اللہ ہمارے نبی ہے، جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نہ معلوم کائنات میں کن کن لوگوں نے تمنائیں کی ہو، بغیر تمنا کے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کر دیا۔ ہم سے بڑا خوش نصیب اس کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ وہ محمد ہمارے نبی ہیں، ان کے نام کی وہ برکتیں ہیں میرے بھائی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت میں ایک اور روایت میں نے پڑھی کہ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو فرمائیں گے کہ محمد کھڑے ہو جائیے اور جنت میں داخل ہو جائیے، محمد کھڑے ہو جائیے اور جنت میں داخل ہو جائیے، تو پوری کائنات محشر کے میدان میں جتنے محمد ہوں گے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ میں نے تو اپنے نبی کو پکارا ہے، تو سب کہیں گے ہمارا نام بھی تو محمد ہے۔ اب اللہ کی ذات سے یہ بات بعید ہے کہ محمد کے نام کی بنیاد پر اللہ صرف اپنے نبی کو جنت میں داخلہ دے اور دوسروں کو نہ دے، یہ بات اللہ کو شوبھا نہیں دیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس برکت سے سب کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ یہ محمد کے نام کی برکتیں ہیں میرے بھائی۔ لہذا اپنی اولادوں کو محمد کے نام سے نام رکھے۔ اچھے نام رکھنا یہ اولاد پر اس کے اثرات کو چھوڑ کے جاتا ہے۔ آج کل ٹرینڈ چلا ہے صاحب یہ نام آپ جو کوئی نو نام ہو، میں کہا فیرون رکھ دو، حامان رکھ دو، قارون رکھ دو، کسی کا نہیں ہے بھائی۔ ارے نام کا اثر ہوتا ہے بچوں پر۔ ہمارے رشتے دار میں ایک عورت نے اپنے بچے کا نام رکھا، شوہر انتقال کر چکا تھا، تو بچے کا نام رکھا الفاظ۔ رکھے جاتے ہیں عام طور پر لیکن لوگوں کو پتا نہیں، الفاظ نام رکھا۔ بچہ بڑا ہوتا گیا، اس کی ماں اس سے اتنی پریشان، اتنی شرارتیں، توڑ پھوڑ، روزانہ لڑائی جھگڑا، محلے میں ہر طرف اسی کے نام کی پکار، لوگ پریشان ہو گئے اس سے۔ اس کی ماں کسی اللہ والے سے ملی اور کہا کہ میرے بیٹا بڑا پریشان کرتا ہے، میرا شوہر نہیں ہے، میں بیوہ ہوں، کیسے ان کی پرورش کروں؟
مانتا نہیں ہے میری بات. کیا نام ہے کا الفاظ. کیا آپ کو پتا بھی ہے کہ الفاظ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ الفاظ جو لفظ ہم بولتے ہیں نا، لفظ، اس لفظ کا بہو وچن ہے الفاظ. اوریجنل لفظ ایک وچن لفظ ہے، اور لفظ کے اوریجنل معنی کیا ہے؟ لفظ کے اوریجنل معنی آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو معنی ہے پھینکنا. لفظ کا معنی ہی ہے، لفظ کے میننگ یہ ہے پھینکنا. آپ نے اپنے بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ الفاظ، پھینکنا. ظاہر سی بات ہے وہ اثرات اپنے اندر لے کر آئے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والوں میں کئی ایسے نام تھے جو پرانے زمانے جاہلیت سے چلے آ رہے تھے. ان نام کے میننگ اچھے نہیں ہوتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بدلے. اور کئی ایسے لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، پرانے نام چلے آ رہے تھے، جس ناموں کا اثر درست نہیں تھا، حضور نے ان کا نام بدل کر محمد نام رکھا. خود مدینہ، مدینہ کا نام مدینہ نہیں تھا، مدینہ کا نام یثرب تھا. اور اسی وجہ سے مدینہ کی گرمی بڑی مشہور تھی. لوگ مدینہ سفر کر کے جاتے تھے، واپس جب آتے تھے تو بخار میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ لاکھ درود و سلام نازل فرمائے کہ اس محمد کی برکت سے اللہ کے رسول نے اس کا نام مدینہ رکھا اور یثرب نام کو بدل دیا. اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ مدینے کے گرمی کو اڑوس پڑوس کے پہاڑوں کے اندر بھیج دے اور مدینہ کو ٹھنڈک والا بنا دے. جو لوگ حج اور عمرہ کو جاتے ہیں ان کو پتا ہے مکہ کے بعد جب مدینہ پہنچتے ہیں تو یہ چیز فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. مکہ میں جس گرمی کو محسوس کیا تھا، مدینہ المنورہ میں جا کر وہ ٹھنڈک اور سکون محسوس کرتے ہیں. اس لیے مکہ میں جلال ہے، مدینہ میں پیار ہے. مکہ میں آپ کو ہر چیز میں ایک جلال نظر آئے گا، مدینہ میں آپ کو ہر چیز میں ایک پیار اور محبت نظر آئے گا. یہاں تو میرے بھائی نام کا اثر ہوتا ہے. اپنے بچوں کے نام رکھو، نبیوں کے نام کے اوپر نام رکھو، صحابہ کے نام کے اوپر نام رکھو. ہو سکتا ہے تو محمد نام رکھو. کئی ایسے اکابرین گزرے ہیں جن کے گھر میں 5 لڑکے پیدا ہوئے، سب کا نام محمد رکھا اور ڈیفرنس کے لیے محمد اول، محمد ثانی، محمد رابع، محمد ثالث، اس طریقے سے انہوں نے نام میں فرق کیا. آپ بخارا اور سمرقند کے علاقے میں چلے جائیے، آپ رشیا کے علاقے میں چلے جائیے، آج بھی وہاں پر ایسے قبرستان ہیں جن قبرستان میں صرف محمد کے نام کے لوگوں کو دفن ہونے کی اجازت ہے. اس قبرستان میں محمد کے علاوہ نام کا دفن ہو ہی نہیں سکتا. اس نام محمد کے نام سے وہ پیار اور محبت لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے. صرف آئی لو محمد لکھ دینے سے نہیں ہوگا. اس محمد کے ایک ایک حرف کو جانیے. میم ہے، ہاں ہے، میم ہے، دال ہے، وہ آپ سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے. ایک ایک چیز آپ سے کس چیز کا، محبت کو لے کر آتی ہے، ہاں حمد کو لے کر آتی ہے. پھر دوسری مرتبہ محمد میں میم آیا جو مغفرت کو لے کر آتی ہے، اور دال جو اخیر میں آیا وہ دینی دعوت کو لے کر آتا ہے. ہماری ذات میں وہ محمد والی صفات ہیں کہ ہم چل رہے ہو تو کوئی کہے کہ یہ محمد کے ماننے والا ہے، یہ محمد کو ماننے والا ہے، محمد کی سنتیں اس کے بدن پر نظر آ رہی ہیں. نہیں ہے، نہ ہمارے کیریکٹر میں ہے، نہ ہمارے بول چال میں ہے، نہ ہمارے کاروبار میں ہے، نہ ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات اور رہن سہن میں کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں. اسی وجہ سے ہم پریشان ہیں. محمد سے محبت کے دعوے اگر کرتے ہیں صرف پوسٹر لگانے سے نہیں چلے گا. محمد جو چیز آپ سے چاہتی ہے مجھے اور آپ کو ہماری زندگی میں اتارنا پڑے گا. کیسے ایسے بادشاہ گزرے. آپ نے سلطان محمود غزنوی کا نام سنا ہو. سلطان محمود غزنوی غزنا سے آتے تھے. 17 مرتبہ ہندوستان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے. سلطان محمود غزنوی، محمد کے نام سے کیا پیار اور محبت تھا اس کے بارے میں، بادشاہ سلطنت کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کہ ان کا ایک غلام تھا، اس کا نام محمد تھا. روزانہ جب گھر میں واپس آتے تو محمد کہہ کر اس کو پکارتے تھے. ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی گھر پہ آئے تو اپنے غلام کو تاج الدین کہہ کر پکارا، اے تاج الدین پانی لے کر آؤ. تاج الدین پانی تو لائے، پانی دے کر بادشاہ کو جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ دے کر اپنے گھر چلے گئے. 3 دن تک واپس نہیں آئے. سلطان محمود غزنوی نے پوچھا کہ بھائی میرا غلام تاج الدین نظر نہیں آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ اب پتا نہیں 3 دن سے نہیں آ رہا ہے.
بادشاہ نے کہا چلو ان کے گھر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا بات ہے۔ گھر پہنچے، پوچھا تاج الدین تم آئے کیوں نہیں 3 دن سے بادشاہ کے دربار میں؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے لگا کہ شاید آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، کیونکہ روزانہ جب آپ گھر آتے ہیں تو محمد کہہ کر مجھے پکارتے ہیں، میرا نام محمد ہے، تاج الدین تو میرا لقب ہے۔ 3 دن پہلے جب آئے تو آپ نے مجھے تاج الدین کہہ کر پکارا، میں سمجھا کہ آپ شاید ناراض ہیں، اس لیے میں 3 دن آپ سے الگ ہو گئے۔ سلطان محمود غزنوی نے سر پکڑ لیا اور کہا اللہ کے بندے، میں آپ سے کوئی ناراض نہیں ہوں، آپ کا نام محمد ہے، میں نے زندگی میں کبھی محمد کا نام بغیر وضو کے نہیں لی، اور اس دن میں داخل ہوا تو میرا وضو نہیں تھا، اس لیے میں نے آپ کو محمد کے بجائے تاج الدین کہہ کر پکارا۔ یہی واقعہ ہندوستان کے عظیم بادشاہ جنہوں نے 50 سال تک ہندوستان کے اوپر حکومت کی، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں بھی یہی واقعہ لکھا ہے کہ ان کا ایک غلام تھا، محمد حسن ان کا نام تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے ان کو کہا کہ حسن یہاں آؤ، تو حسن فوراً وضو کا پانی لے کے گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ پانی تو بادشاہ نے نہیں منگوایا، آپ پانی لے کر گئے؟ کہا میں سمجھ گیا کہ بادشاہ کا وضو نہیں ہے، اس لیے مجھے حسن کہہ کر پکارا، ورنہ بادشاہ مجھے کبھی محمد حسن کے بغیر نہیں پکارتا۔ یہ تھی محمد کے نام سے محبت۔ وہ محبت بھی ہمیں پیدا کرنی ہے اپنی جان کے اندر، اپنی صفات کے اندر، اور اپنے بچوں کے وہ نام بھی رکھنے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں باپ کا تحفہ بچے کو، سب سے زیادہ دنیا میں پیدا ہو کر بچہ جب اس کائنات میں اس دنیا میں آتا ہے، باپ کی طرف سے جو پہلا تحفہ بیٹے کو ملتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا نام، اور اگر وہ نام عمدہ ہوتا ہے اور وہ صفات اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو گویا کہ باپ نے 60 سال تک بچہ جو بھی زندہ رہا ہو، باپ نے ہر سال اس کو تحفہ دیا ہوگا۔ اس لیے محمد کے نام کی برکتوں کو جانیں، محمد کے نام کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کریں۔ آج بھی پوری دنیا میں ٹرین پر نام اگر ہے تو محمد ہے۔ آپ کے موبائل کے اندر واٹس ایپ وغیرہ کے اندر جو AI وغیرہ کا آپشن آتا ہے، اس میں سرچ کر کے دیکھ لیجئے کہ دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا کون سا نام ہے، AI بھی آپ کو بتائے گا کہ وہ محمد ہے۔ سب سے زیادہ کائنات میں اگر کوئی نام رکھا جا رہا ہے تو محمد، لہذا محمد رکھیں، محمد کی اسپیلنگ کو برابر جانیں، اپنے بچوں کے نام کو صحیح طریقے سے لکھائیں، اور محمد بولو تو پورا بولو۔ بولنے کے اندر بھی کبھی کبھی، کیونکہ نام بگاڑنے کی بیماری ہمارے گجراتیوں میں زیادہ ہے، دوسرے لوگوں میں اتنا نہیں۔ میں مستقل سفر کرتا ہوں، یو پی بہار کہاں پر، وہاں پر جاتے ہیں، ان کے بچوں کے نام لمبے لمبے نام ہوتے ہیں، 3 نام وغیرہ، لیکن کبھی بھی ماں یا باپ، کیونکہ نام بگڑنے کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے۔ ماں اور باپ خود بھی اپنے بچوں کے پورا نام لیتے ہیں وہاں پر، اور ہم چھوٹا بھی نام ہوگا تو ہم سے صحیح نام بولا نہیں جاتا، ہم نام بگاڑتے ہیں، پورا محلہ ہمارے بچے کا نام بگاڑتے ہیں۔ نام ذات کی پہچان ہوتی ہے، اور اگر نام محمد رکھا ہوا ہے، نام اگر احمد رکھا ہوا ہے، یاد رکھیے میرے بھائی، یہ اللہ کے رسول کے ذاتی نام ہے، یہ اللہ کے رکھے ہوئے نام ہے۔ یہ اللہ، آسمانوں پر اللہ کے نبی کا نام احمد ہے، زمین پر اللہ کے نبی کا نام محمد ہے، یہ اللہ کے دیے ہوئے اپنے نبی کو تحفے ہیں، لہذا ان ناموں کو نہ بگاڑا جائے، ان ناموں کی اہمیت اور برکتوں کو سمجھیں اور اپنی زندگی کے اندر اس کو اپنائیں۔ رب سے یہ دعا کرے کہ اللہ ہم محمد سے محبت تو رکھتے ہیں، محمد کے نام میں ایک ایک حرف کے جو بھی تقاضے ہیں اسی تقاضے کے مطابق اللہ تو ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو محمد رسول اللہ کی ذات سے، آپ کی صفات سے، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں سے، اور آپ کے نام کے ایک ایک حرف سے جتنے تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔